بائی اے سرٹن ایلیمنٹ جو کہ آپ کی جو کہ جتنی بھی وہ آپ کہہ لو جو ورکنگ ہے جو آپ کا مائنڈ ہے اس کو وہ بالکل وائٹ واش کر دیتے ہیں. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ہم اسٹرانگ کریں؟ دیکھیے پیجے، قائد اعظم نے جو پہلی تقریریں اپنی کی تھیں اس وقت انہوں نے یہ بات فیوڈلزم کے خلاف کی تھی، نیپوٹزم کے خلاف کی تھی، کرپشن کے خلاف کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ایک ایسی ویسٹڈ انٹرسٹ کلاس ہے پاکستان میں جو کبھی پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دے گی، کیونکہ اس کا انٹرسٹ ہے اس بات میں کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی رہے. جو اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا، آج 70-72 سال کے بعد ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، بیکاز ہم نے صرف ایک مرتبہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے قائد اعظم کے بعد ایک ویژن دیا، آبجیکٹو ریزولوشن، اور اس میں لیاقت علی خان نے جو اتنی پروفاؤنڈ ایکسپلینیشن اور کامنٹری کی کہ ہم کیوں پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے پیٹرن کے اوپر، اس آئیڈیالوجی کو، اس ویژن کو، آبجیکٹو ریزولوشن کو ہم نے کبھی پاکستان میں امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. پاکستان واز نیور کریٹڈ کہ یہاں اینگلو سیکسن لاز قیامت تک چلتے رہیں گے. پاکستان واز نیور کریٹڈ کہ یہاں پر پولیس کا نظام 1860 کا رہے گا. پاکستان واز نیور کریٹڈ فار دس کہ یہاں پر انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم چلے گا جس کو IMF ڈرائیو کرے گی. بات یہ ہے کہ وی نیور ہیڈ دا لیڈرشپ وچ ہیڈ دا ویژن اینڈ دا کریج آف آور فاؤنڈنگ فادرز. لیاقت علی خان اور قائد اعظم اور سردار عبدالرب نشتر کے مقابلے کا کوئی ایک لیڈر بتا دیں جو پاکستان بننے کے بعد ہم نے پیدا کیا ہو. بات یہی ہے، قائد اعظم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ میری قوم آزاد ہو گئی ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ ابھی تک ذہنی طور پر غلام ہے، اور جس دن اس کو احساس ہوگا کہ یہ آزاد ہو گئی ہے یہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی. ہمارا تعلیمی نظام اس وقت غلام در غلام در غلام پیدا کر رہا ہے. ہمارا تمام میڈیا غلام ہے. جب انسان کا صرف یہ بات بھی کر دو، اس آئیڈیا کو بھی آپ اگر فلوٹ کر دیں کہ پاکستان ایک اسلامک ملکوں کا بلاک بنا کر لیڈ کر سکتا ہے تو لوگوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اتنے غلام ہیں کہ اس کانسیپٹ کو سوچ بھی نہیں سکتے. جب یورپین یونین بن سکتا ہے، نیٹو بن سکتا ہے، SCO بن سکتا ہے، برکس بن سکتا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں انیشیٹو لے کر ایک مسلمان ملکوں کا بلاک لیڈ کر سکتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ کرنے کے لیے بھی مرد آزاد چاہیے، جو مرد آزاد نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں ہے کیوں جی منٹو صاحب؟ پھر یہ لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتی یہ باتیں اس ملک کے اندر. یو نو اٹ اینڈ آئی نو اٹ. دیکھیے پیچھے بات جو ہم بار بار جس کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ پاکستان واز فرسٹ این آئیڈیالوجی دین اٹ بیکیم اے جیوگرافی. قائد اعظم نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہر موومنٹ کے پیچھے ایک آئیڈیالوگ ہوتا ہے، اور پاکستان موومنٹ کے پیچھے آئیڈیالوگ علامہ اقبال تھے. تو ابھی جو منٹو صاحب نے جو بات کہی ہے with due respect to him for he's an elder and he's a senior، لیکن ان کی اسی بات کو خود قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور اس کے لیے پرویسو پروپیگنڈا کا لفظ استعمال کیا تھا جو منٹو صاحب بات کر رہے ہیں ابھی. 26 اگست کو ڈان نیوز پیپر میں جو مسلم لیگ کا ماؤتھ پیس تھا اس وقت، یہ بات چھاپی گئی with the name of pervasive propaganda کہ قائد اعظم کی تقریر کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. انہوں نے پاکستان کو سیکولر ریاست بنانے کی بات نہیں کی تھی، صرف مائنورٹی رائٹس کی بات کی تھی. اور اس بات کو خود ڈان نے which was the mouthpiece of Muslim League at that time, and I am repeating again the word, the title, the editorial was pervasive propaganda. تو جو اس وقت منٹو صاحب ریپیٹ کر رہے ہیں یہ pervasive propaganda. ذرا ایک منٹ، with due respect to him for his age. 1 minute please. تو زاہد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم یہ استعمال کرتے ہیں how much of a pressure will the Americans make؟ کیونکہ وہ تو کافی ہم پہ ڈالتے ہیں اس پہ. دیکھیے پیچھے میں تھوڑا سا ذرا ہٹ کے اس کو ایکسپلین کروں گا. وہ یہ کہ دشمنوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، اور جو ہمارے دوست ابھی جو بات کر رہے تھے بالکل ہمارے ایگزسٹنس کو اگر خطرہ ہوگا تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو ڈپلوائے کریں گے. لیکن جو اسٹریٹجی اس وقت وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. جو انہوں نے سوویت یونین کے خلاف اسٹریٹجی استعمال کی تھی ارلی 90s میں، اس کے سوویت یونین ہم سے بہت بڑا ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ تھا، ہم سے بہت بڑی فوجی طاقت تھی. اٹ ڈس انٹیگریٹڈ وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ، اور اس کا طریقہ انہوں نے جو استعمال کیا تھا جس کو آج آپ 5th جنریشن وار کہتے ہیں، کہ اس میں غداری، ٹریزن کے ذریعے، اکنامک کولیپس کے ذریعے، میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے، سائیکولوجیکل آپریشنز کے ذریعے، برنگنگ اے جوڈیشل کولیپس، اکنامک کولیپس، پولیٹیکل کولیپس، اینڈ اس کی وجہ سے سوویت یونین
ظاہراً اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں تھا جس کے خلاف وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرتا، لیکن the country disintegrated. اور یہی یہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہے تھے 9/11 کے بعد سے. CIA کا پوری رپورٹ تھی، TTP کی جو انسرجنسی تھی، BLA کی تھی، MQM کی جو کراچی میں تھی، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جو غدار تھے. شیخ مجیب الرحمان ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی 70 میں، جو بک چکی تھی انڈیا کے ہاتھوں، اور اب تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز تھے، یہ جو چاہے وہ میمو گیٹ اسکینڈل میں زرداری انوالوڈ ہو، یا نواز شریف ہو، اچکزئی ہو، اسفندیار ولی ہو، فضل الرحمان ہو، یہ ساری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کمپرومائز کر چکا تھا، اور ایک انٹرنل کولیپس ہو رہا تھا پاکستانی ریاست کا. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ ہم اس کرائسس پیریڈ سے نکل آئے، لیکن ابھی تھریٹ باقی ہے اپنی جگہ پہ. اکنامک کولیپس ابھی بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. اور جس قسم کا یہ انوائرمنٹ میں آپ کو پھنسا دیا ہے ملک کو انہوں نے، جس قسم کا رسپانس بلڈ کرنا چاہیے ابھی ہم بلڈ نہیں کر رہے. ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی ہونی چاہیے تھی، ملٹری ایمرجنسی ہونی چاہیے تھی. ایگزسٹنگ لاز، اور جس طرح ہم پیس ٹائم لاز اپلائی کر رہے ہیں ان اسٹیٹ آف وار، اس طرح رسپانس بلڈ نہیں ہو سکے گا. سو آئی ایم ویری کنسرن فرینکلی اسپیکنگ، ڈسپائٹ دا فیکٹ ایک یوفوریا ہے کہ ملک کے اندر حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن تو آپ یہ بات سانزو کی یاد رکھیں، when you hear the words of peace and preparations for war, beware the war is coming. پاکستان کو پوری طرح تیار رہنا ہے. ہمیں اس نئی جنگ کی تیاری کرنی ہے. اپنی قوم ہماری تیار نہیں ہے اس کے لیے. ہمیں اپنا میڈیا کنٹرول کرنا ہے، انفارمیشن وارفیئر اسٹریٹجی ڈیفائن کرنی ہے، سائیکولوجیکل پروگرامنگ کرنی ہے قوم کی، جس طرح سیریا میں، عراق میں، شام میں ہو رہا ہے. آنے والی جنگیں ہائیبرڈ ہوں گی، اربن ہوں گی، شہروں میں لڑی جائیں گی، اس طرح کی نہیں ہوں گی جیسی 65 کی جنگ ہم نے سرحد پہ لڑی تھی. سو دس از واٹ آور لیڈرشپ ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ناؤ. یہ جب ہم بات کرتے ہیں پیس کی اور پھر مسلم اور اسلامک بلاک کو دیکھتے ہیں، سب اسلامک بلاک از اے ٹربل اسپاٹ. یو نیم اینی اسلامک اسٹیٹ، اٹ از اے ٹربل اسپاٹ فار ون ریزن اور دی ادر. لیکن ہم ویسٹرن بلاک کو دیکھتے ہیں، وہاں سوشل ویلفیئر بھی ہے جو کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں بتاتا ہے، وہاں کیئرنگ بھی ہے جو کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں بتاتا ہے. لیکن یہ ویسٹ کے پاس ہے اور ہم وی آر اسٹل ایٹ وار امنگسٹ آور اون سیلز. نہیں کیجیے. دیکھیے سویلائزیشنل رائز اینڈ فال کو اگر آپ اسٹڈی کریں، تاریخ میں قوموں کے جو عروج و زوال ہیں، تو قوموں پہ یہ وقت آتے رہتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب اندلوسیا میں، اسپین، بغداد، ڈیماسکس دنیا کی عظیم الشان سویلائزیشنز تھیں، اور ڈارک ایجز تھے پورے مغرب میں، پورے یورپ میں. ایک وقت تھا کہ پھر یہ مسلمان سویلائزیشن، ہلاکو خان کی انویژن آئی، بغداد تباہ ہوا، ڈیماسکس تباہ ہوا، مسلم ورلڈ واز سلاٹرڈ، منگولیا سے لے کر لٹرلی ایجپٹ تک پوری مسلم دنیا کو تباہ کر دیا گیا. سو یہ رائز اینڈ فال قوموں کے عروج و زوال چلتے ہیں، یہ سویلائزیشنل ہیں، یہ تہذیب کے اندر ہوتے ہیں. آپ پاکستان کو یا عراق کو آئسولیشن میں نہیں اسٹڈی کر سکتے. جب خلافت عثمانیہ وہاں ڈوب رہی تھی تو مغل بھی یہاں ڈوب رہے تھے. دونوں حالانکہ آپس میں اتنا فاصلہ تھا دو مسلمان امپائرز کا. لیکن میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. I mean, you look at the Islamic State, the Islamic, bloc. It is all turmoil. پیجے میں اسی پر آ رہا ہوں. پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلم دنیا کو بکھیر دیا گیا تھا، تباہ کیا گیا تھا، تو مسلم دنیا ابھی تک سنبھلی نہیں ہے. 100 سال ہوئے ہیں اس بات کو. قوموں کے عروج و زوال میں یہ کوئی وقت نہیں ہوتا. پاکستان کا بننا، پاکستان کا بن جانا، وہ پہلی نشانی تھی کہ مسلم دنیا کا عروج شروع ہونے والا ہے، جس پر اقبال نے کہا تھا کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نگاہ سوئے کوفہ و بغداد. جو انہوں نے کہا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ خوشخبریاں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے تھی. پاکستان بنا اسی لیے تھا. ہم نے تعمیر پاکستان کی ہے، تکمیل نہیں کی. اسی لیے آج پوری دنیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہے. عرب دنیا تو پہلے ہی ختم تھی. وہ جب خاک و خون میں لٹ رہا ہے تو آبرو بیچ رہا ہے، آبرو دین مصطفیٰ، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. پہلی جنگ عظیم سے مسلم دنیا کا بیڑا غرق ہوا ہے. لیکن بات اسی لیے ہم کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کی کہ یہ مسلمان دنیا کی اسلامی تہذیب کی آخری چٹان ہے. یہ if Pakistan falls, then Muslim world will fall for next 500 years. Pakistan must be defended at all cost. منٹو صاحب کا جو ایک جو بون آف کنٹینشن ہے وہ بھی ہی از دیٹ آئی ایم شیور. لیکن
انٹرنلی جو آپ کے جو ایشوز ہیں, فار ایگزامپل دس فیوڈلز اینڈ پیپل ہو آر ایکسپلائٹنگ ایچ ادر, آپ اس کو جب ٹھیک نہیں کرو گے تو ہم باہر سے کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیے پی جے, میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان, when we talk of defending Pakistan, تو we defending Pakistan against economic terrorists also, political terrorists also, media information warfare also. اسی لیے ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہمیں ریاست اسٹیٹ کریٹ کرنی ہے کہ جو ان سارے ہائیبرڈ تھریٹس کے خلاف رسپانس بلڈ کر سکے. تو ہم اس بات کو پوری طرح ایکسپٹ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو اس ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے ان پاور ہیں وہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں یا پاکستان کے لیے وہ ایک ایسٹ ہے؟ جب تھریٹ ہے تو سسٹم چینج کر دیں. کس نے منع کیا ہے ہم کو؟ بات یہی ہے کہ ہماری جوڈیشری, ہماری آرمی, ہماری گورنمنٹ کو ہم then we'll have to change the system جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے. کیا اینگلو سیکسن جوڈیشری ہمیں سرو کر رہی ہے یا یہ کلونیل لاز ابھی تک انفورس کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو چینج کر دیں. کیا یہ میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر جو ہمارا میڈیا ہے وہ نیشنل بلڈنگ, کیریکٹر بلڈنگ کر رہا ہے یا نیشنل کی سبورجن کر رہا ہے؟ کر رہا ہے تو چینج کر دیں. یہی بات, we know the problem, we don't have the courage and the will to change it. یہ ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم, اینگلو سیکسن لاز جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا, انہیں تبدیل کرنے پڑیں گے, تب جا کے یہ ظلم بند ہوگا. پاکستان واز meant to be an Islamic welfare state. لیاقت علی خان کی وہ تقریر پڑھ لیں جو آبجیکٹو ریزولوشن سے پہلے انہوں نے کی تھی. They were visionary founding fathers, ideologues, romantic people. They knew what has to be done. We lost our way after that. کس نے منع کیا کہ ہم واپس چلے جائیں وہاں؟ Okay, so we've lost our way. So Manto Saab, would you